الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ماشاءاللہ آپ سب حضرات وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لے رہا ہے. اس کو سوچتے رہنا چاہیے. اللہ نے ہمیں اس کام میں لگا دیا. اتفاقی بات نہیں ہے کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ لکھا تھا. جی ہاں، ان سے یہ کام کرانا ہے. ہر کثیرہ بہر کار ساختن، ہر کسی کو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. جی ہاں، ابو لہب کو دوزخ میں جانے کے لیے پیدا کیا. ہاں بالکل، اسی زندگی میں دوزخ کی جانے کی خبر آ گئی. سیصلی نارا ذات لہب، کہ ہم قریب شعلے مارنے والی آگ میں یہ جائے گا. ان کی زندگی میں بتا جائے. تو یہ ہے اللہ کا نظام. جو اللہ کے نظام کو پہچان ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اللہ کی طرف بڑھتا ہی جائے گا. تو کسی کو جنت کے لیے پیدا کیا، کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کیا، کسی کو خدمت کے لیے پیدا کیا. جی ہاں، ہر کثیرہ بہر کار ساختن، بدن کا ہر حصہ الگ الگ خدمت کے لیے ہے. دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، الگ الگ کام ان کے ہیں. جی ہاں، ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو الگ الگ کاموں کے لیے پیدا کیا اور پھر اس کو وہاں تک پہنچا دیں گے جس کام کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. سلمان فارسی جو تھے وہ ان کے ماں باپ مجوسی تھے، آگ کے پجاری. وہ ایران میں رہتے تھے. ان کے مقدر میں یہ تھا کہ اس آدمی کو صحابی بنانا ہے. کس کو؟ سلمان فارسی. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی نہیں آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چل رہا تھا. انہی کے زمانے کے لوگ تھے. وہ آتش پرست ہیں. ان کو اس کام کے لیے پیدا کیا تو وہاں سے نکل آئے اپنے باپ کے گھر سے کسی دین حق کی تلاش میں. جی ہاں، تو 250 سال کی عمر پائی اور دین کی تلاش میں چلتے 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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. صحابی بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر کا آدمی ہے. اس کو شرف کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے شرف. جی ہاں، تو یہ آپ کو بھی سوچنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ شرف ملا ہے. اپنے آپ کو معمولی نوکری والا مت سمجھو. ہم تو نوکری کرتے ہیں، نوکری پر کو ہماری نوکری ہے ہی نہیں. ہم تو اللہ کے دین کے خادم ہیں، یہ سمجھو. ایک نفسیاتی بات ہے. وہ نفسیاتی بات یہ ہے کہ آدمی جب اپنے کام کی اہمیت نہیں سمجھے گا تو اس میں احساس کمتری پیدا ہوگا. تو یہی آ کر ہو رہا ہے کہ ہم اپنے کام کی اہمیت نہیں جانتے کہ ہم جس کام میں ہیں وہ کتنا اونچا ہے. اس کی اہمیت نہیں ہے سامنے. تو ہمارے اندر دنیا داروں کو دیکھ کر کمتری کا احساس پیدا ہو رہا ہے، بودے ہو رہے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ اپنے کام کی اہمیت نہیں سمجھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تھے ساتھی
کلمہ صحابی تو نہیں تھے وہ، حبیب بن عبداللہ یا عبداللہ بن حبیب، بخاری شریف میں ان کا ذکر ہے. تو انہوں نے حضرت عثمان سے حدیث سنی، کوئی مشہور حدیث کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھے اور پڑھا دے، قرآن سیکھے اور سکھائے. کہ یہ بات میں نے حضرت عثمان سے سنی. میں اس وقت سے بیٹھا ہوں اس کو پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا. 70 سال ہو گئے کہ میں 70 سال سے یہاں اسی کام کے لیے بیٹھا ہوں. میں نے اس کام کو 70 برس ہوئے چھوڑا ہی نہیں. کیوں؟ کہ میں نے حضرت عثمان سے حدیث سنی تھی. حالانکہ کتنے دور گزرے عثمان کے بعد، وہ نہیں متاثر ہوئے. تو ہوگا، دنیا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. مجھے اپنا کام نہیں چھوڑنا ہے. کیوں؟ کہ میرے نبی نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھاوے. تو جب یہ اہمیت نہیں ہوگی تو کمتری کا احساس پیدا ہوگا. اپنے آپ کو بودا بناوے گا آدمی کہ یہ دنیا والے ہیں، ان کے یہ ہیں، ان کے یہ ہیں، ان کے یہ ہیں. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ہاں، جتنی لاگت دنیا کی ہے وہ اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ بتا کہ دنیا کے کچھ نہیں، مچھر کے برابر. ہم لوگوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے، لیکن جو دنیا ہے اس کی وجہ سے کوئی کمتری کا احساس نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ ہمارا کام ہے اور حق ہے. یہ کام، یہ تو حق ہے، کوئی بوگس تھوڑا ہی ہے. یہ تو حق ہے. سب سے پہلا قرآن پڑھانے والا نبی ہوتا ہے. پہلے قرآن کون پڑھائے گا؟ نبی پڑھائے گا. لوگوں نبی ہے، اس کی ذمہ داری کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھائے. تو جو سب سے پہلا کام تھا وہ قرآن پڑھانا تھا. وہ آپ کو ملا ہے. جی ہاں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھانٹا ہے اس خدمت کے لیے. آپ کے مقدر میں یہ لکھا تھا کہ اسے یہ کام کرانا ہے. اسے اتفاقی نہیں ہو گیا ہے، بلکہ یہ من جانب اللہ اس کا فیصلہ تھا کہ ان سے کام کرانا ہے. اس لیے کوئی کمتری کا احساس نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، کچھ نہیں. بلکہ نیت رکھو کہ خدمت کریں گے اور تنخواہ کے ساتھ خدمت کریں گے. اور جب اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ کھول دے گا تو مدرسے کی تنخواہ واپس کریں گے. میں نے ایسا ہی کیا ہے. 15 سال میں نے پڑھا ہے گاؤں میں. پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، زمین ملکت ہمارے ہاتھ میں آئی، اللہ نے ہاتھ کھول دیا تو مدرسے کی 15 سال کی تنخواہ واپس کی کہ ہماری خدمت اللہ کی. اس طرح اخلاص سے کام کرو کہ اللہ دے گا اور دے گا اللہ. یاد رکھو، حضور نے فرمایا کہ تم پر دنیا پھیلنے والی ہے. دنیا تم پر پھیل جائے گی، تو آئے گی دنیا. محمد پر حدیثوں میں کہ ان قریب تم پر دنیا پھیلنے والی ہے. ادھر سے بھی آئے گی، ادھر سے بھی آئے گی، ادھر سے بھی آئے گی. ہم تو اس نیت سے پڑھا ہے. کیوں؟ کہ ہم کوئی نوکر نہیں ہے، ہم تو اللہ کے دین کے خادم ہیں. ضرورت کے لیے تنخواہ لیں گے، ضرورت پوری کریں گے، اور نیت کیا ہے کہ خدمت کرنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ کھول دے تو واپس کریں گے. ہمارے ساتھی پالنپور میں مولوی عبدالرحمان، اب تو ٹانگوں سے بیچارے میری طرح وہ بھی بہت مجبور ہو گئے، پڑھائی بند کر دی. نیچے سے لے کر اوپر تک کی کتابیں پڑھائی. اب ان کے ہاتھ بھی اللہ نے کھول دیے. تو پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے حساب کر کے، سارے سالوں کا مدرسہ کا حساب کر کے لاکھوں روپے مدرسے کو دیے کہ یہ میری تنخواہ ہے، مدرسے کو واپس.
سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، بھائی تمہاری خدمت اللہ کو پسند آنی چاہیے. یہ ضروری ہے کہ اللہ کو پسند آ جائے. اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ پڑھاؤ اور خدمت کرو. مسجدوں میں بڑوں کو دین سمجھاؤ، مدرسوں میں چھوٹوں کو دین سمجھاؤ. دونوں ضروری ہے. مسجد میں بڑے ہیں، بالغ لوگ آتے ہیں. اصل دین تو بالغوں کے لیے ہوتا ہے، چھوٹے تو بالغوں کے تابع ہوتے ہیں. تو ان کو ان کا دین بتاؤ. نمازیں پڑھاؤ. امامت سے گریز نہیں کرنا چاہیے، امامت سے نہیں بننا چاہیے. امامت نبی کا کام ہے. امامت ہر نبی امام ہوتا ہے. امامت کرو، امامت کے فضائل یاد کرو کہ امامت کے کتنے فضائل ہیں، امامت پر اللہ کتنا انعام دینے والے ہیں. اور امامت کے مسائل بھی یاد کرو تاکہ امامت صحیح ہو جائے. یہ سب سے پہلے رحمت امام پر اترتی ہے نماز میں، پھر ان کے مقتدیوں پر جاتی ہے. تو ہمارا کوئی بھی کام کم نہیں ہے. مسجد کے جھاڑو دینے والے کی خدمت بھی کم نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھاڑو دیتا تو اس کا انتقال ہو گیا. وہ آدمی کہاں ہے؟ خدمت کرتا تھا کہ اللہ سے انتقال ہو گیا. وہ تو اس کی قبر پر گئے. اس کے لیے دعا مانگی. کیوں کہ خدمت کرتا ہے مسجد کی. وہ تو آج دنیا داری بڑھ گئی ہے، اس لوگ دین کے کاموں کو ہلکا سمجھتے ہیں. حضرت عمر فرماتے تھے کہ خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں مؤذن ہوتا. حضرت علی فرماتے تھے مجھ سے چوک ہو گئی. کہ کیا چوک ہو گئی؟ کہ یہ چوک ہو گئی کہ میں نے حسن حسین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤذن ہونا طے نہیں کروایا. میرے دونوں لڑکے مسجد کی اذان دیں. کیوں؟ کو جانتے تھے کہ اذان کا کیا درجہ ہے. وہ تو جہالت ہے. کہ ہماری کیا مؤذن بانگی صاحب. حدیث شریف میں ہے کہ اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون. سب سے اونچی گردن قیامت میں اذان دینے والوں کی ہوگی. کہ اللہ کے ان کا کتنا درجہ ہے اذان کا. تو جہالت نے ان چیزوں کو مٹایا ہے. اذان کچھ نہیں، نماز کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں. یہ جہالت کی بات ہے. پردہ پڑ گیا حقیقت پر. جی ہاں، اسی لیے ہمارے خیر کا زوال آیا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، اسے خوب فکر سے، امانت داری سے کام کرو. ایک بچہ بھی اگر تمہارے ہاتھ سے پروان چڑھا تو تمہارا تو کام ہو گیا. کہ وہ عالم بن گیا، مفتی بن گیا، وہ خدمت کر رہا ہے اور ساری دنیا کو اس سے فیض پہنچ رہا ہے. تو جو آپ نہیں کر سکتے تھے اس نے وہ کر لیا. تو ہماری تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ پڑھنے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کیوں؟ ان میں طاقت تھی، انہوں نے ان کو پڑھایا تو اب وہ کام کر رہا ہے. تو جس نے اس کو پڑھایا ہوگا، چاہے عالم بھی پڑھائیں، بنیاد تو وہی ہے.
اب ان ترقی کی اور دنیا میں دینی خدمتیں کر رہے ہیں، تو اس کا اجر و انعام جتنا ان کو دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، اتنا ان کے پڑھانے والوں کو دیا جائے گا۔ ہماری تجارت ہے یہ، کیا ہے یہ؟ ہماری تجارت ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کے عقائد صحیح ہو جائے، ان کے اعمال صحیح ہو جائیں، وہ اسلامی اعمال کو پہچانے۔ یہ جو تعلیم الاسلام ہے 4 حصے میں مفتی کفایت اللہ صاحب کی لکھی ہوئی، یہ اس زمانے کے بزرگوں نے ان سے لکھوائی تھی۔ یہ کتاب لکھا کہ جس سے مسلمان بچوں کے عقائد اور ان کے عمل ٹھیک ہو جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ 4 حصے لکھے اسی بنیاد پر کہ مسلمان بچوں کا عقیدہ صحیح ہو کہ میں مسلمان ہوں، اس کو یہ شعور ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسے پہلا سوال یہی ہے تعلیم الاسلام میں، سوال تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب مسلمان۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ یہ وہ زمانے کے بزرگوں کی دور اندیشی تھی۔ اب ہمارے یہ سال لگائے ہوئے جو مولوی صاحبان ایسا لگاتے ہیں، پورے ہندوستان میں پھرتے ہیں، آ کر مجھے سنا رہے تھے کہ اب تو مسلمانوں کے جوان لڑکے جو اسکولوں میں کالجوں میں جاتے ہیں ان کو محمد الرسول اللہ نہیں معلوم ہے کہ محمد رسول کون ہے۔ یہ ہو گیا کہ انہوں نے بتایا کہ نہ پاکی جانتے ہیں نہ ناپاکی جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، وہ محمد الرسول اللہ کو ان کو خبر نہیں۔ کہ ہمارے مولوی عبداللہ صاحب کا قدری اللہ انہیں شفا کا فرمان بیمار آئے تھے جموں سے پر، تو مجھے کہنا کہ ہمارے نوجوان ہمارے بزرگوں کو نہیں جانتے، حضرت نانوتوی کون تھے، شیخ الہند کون تھے۔ میں نے ان سے کہا دوسرے مجلس میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، وہ تو محمد رسول اللہ کو بھی نہیں جانتے، اتنی جہالت کر گئی۔ تو مکتب نہیں، مدرسہ نہیں، گھر میں ماحول نہیں، مسجدیں نہیں، مسجد نہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے ہماری جو یہ خدمت ہے یہ بنیادی خدمت ہے۔ ان کا اسلام ایمان باقی رہنے کا یہی ذریعہ ہے بچوں کے لیے، وہ جو چیز بچپن میں آ گئی وہ آخر تک رہے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان میں مکتب کا جال پھیلایا ہے۔ پچھلے جو جمعیت علماء کے ناظم مولوی محمد میاں صاحب نے وہ نصاب لکھا دینی تعلیم کا اور رسالے دینی تعلیم، وہ اسی وجہ سے یہ نئی پود ہے، یہ نئی پود ان کا دین باقی رہے۔ یہاں ماحول میں طوفان ہوگا بے دینی کا، یہ طوفان میں بہ نہ جانا، بے دینی آئے گی۔ جی ہاں، اس لیے میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ آپ حضرات کو اس کی اہمیت رہے کہ جس کام پر آپ کو اللہ نے لگایا ہے وہ بہت اونچا کام ہے، باقی سادہ ہے، شو نہیں ہے، اتنی بات ہے۔ جو اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، ہمارے کانپور کے ایک ماسٹر تھے، دایا ماسٹر، ان کا نام ہی ڈایا ماسٹر تھا، بہت نیک آدمی تھے تو اسکول کے ماسٹر، تو ان کو حکومت نے وہاں یہ ڈیڑیا پاڑا وہ 50 پڑ گئے، یہ بہت زمانے کی بات ہے، وہاں اسکول میں اس کو جگہ ملی ان کو، پہلے ٹنکاری میں تھے، تو ہم شروع میں مدرسے سے فارغ ہو آیا
تو میں دیولا میں رہتا تھا، وہ ٹنکارے میں رہتے تھے. جماعتوں کا کام شروع ہو گیا تھا ہمارے اس ضلع میں 55 کے بعد. ہمارے ساتھ 10 روزے سب لے گاتے تھے. کانپور کے ماسٹر صاحبان، ہمارے ماشاء اللہ ابراہیم ماسٹر جی سب بھائی، تو ان کو وہاں رکھا حکومت ارشاد ورک، تو اپنے اسکول کا کام کرتے تھے. پھر انہوں نے دیکھا کیا تو مسلمان بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، کوئی مدرسہ نہیں ہے. تو انہوں نے وہاں ترغیب دے کر کے وہاں بچوں کے لیے مدرسہ شروع کیا. ماسٹر ہے، دوسرے وقت میں ان بچوں کو یہاں سے سپارے لے جا کر کے ان کو پڑھاتے تھے، لیکن کہیں بسر کچھ بھی نہیں آتا. اسکول میں پڑھتے ہیں اور پچھا علاقہ ایسا ہی ہے جنگل. تو ماسٹر ہے، اسکول کا مولوی نہیں ہے. دین کی اہمیت ہے. کوئی تنخواہ نہیں، کوئی کمیٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خود ہی شروع کیا کہ میں ان کو پڑھاتا ہوں. ان بچوں کو بیچاروں کو کچھ نہیں والا، ایمان اسلام کچھ نہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں مولوی ہارون، یہاں پورن کے، تو پیرس میں ہے. تو پیرس میں انہوں نے یہ مکتب کا کام شروع کیا. ایسے سپارے بارے لے جاتے تھے. الحمدللہ وہ چلا مکتب کا کام. ہاں تو مختلف جنس کے لوگ ہیں، عرب لوگ بھی ہیں، ادھر مختلف ملکوں کے لوگ ان ملکوں میں رہتے ہیں، اپنی زبان الگ، اپنے معاشرت الگ سب. انہوں نے محنت کی. ابھی کتنے ہی مکتب ہو گئے اور لوگ حافظ ہو رہے ہیں، لڑکیاں حافظ ہو رہے ہیں، لڑکے حافظ ہو رہے ہیں. پھر جو حافظ ہوتے ہیں وہ مدرسے میں ان کو پڑھانے بٹھاتے ہیں. خود ان کی لڑکیاں بھی حافظ ہو گئی، عالم ہو گئی، تو ان کو پڑھانے بٹھایا کہ یہاں پڑھاؤ. جی ہاں. ایک آدمی پورے پیرس میں مدارس سب پڑھے، کیونکہ اس کی اہمیت جانتے ہیں کہ بھائی ان بچوں کے کیا ہوگا. پھر ان کے ماں باپ کو بھی سمجھ میں آیا تو وہ اچھا قرآن پڑھنے لگے، حافظ ہونے لگے. لوگوں کے بچے تو دیکھ دیکھے وہ آرام سے ہمارے بچوں کو. یہ اصل میں اللہ کی مدد کہلاتی ہے کہ جب کسی کام کو لے کر چلو گے اور جی لگا کر کے، دل لگا کر کے کریں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو میل کریں گے. کیوں کہ کام ہی بہت اونچا ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کو عزت لائیں گے، عزت دیں گے، اوپر لائیں گے. حدیثوں میں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اوپر لے جائیں گے، ان کو عزت دیں گے، اور بہت سے کو نیچے گرا دیں گے. جو اس کی ناقدری کریں گے وہ نیچے. تو یہ قدر کی علامت ہے کہ ایک آدمی نے پورا ماحول بدلا ہے، اور وہ بھی پیرس میں. ایک دم اونچی زندگی لوگ گزارتے ہیں وہاں. اب وہ اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، اور خود بھی جماعتوں میں ان کے ماں باپ جا جا کر کے دین سیکھ رہے ہیں. یہ اس کو اللہ کی تائید کہتے ہیں. جب ہم بھی کسی کام کو لے کر چلیں گے اور اللہ ہمارا اخلاص، ہماری فکر اس کو دیکھے گا، پھر تائید کرے گا اللہ. وہ تائید میں کیا ہوگا کہ جو بات آپ لوگوں میں چلانا چاہتے ہیں لوگ اسے قبول کر لیں گے، اور کام کی بھی قدر کریں گے، آپ کی بھی قدر کریں گے. جی ہاں، کیونکہ آپ نے ان کو کام دیا ہے. ہمارے مولوی سید خان صاحب ہمارے بزرگ تھے، مکہ مدینہ میں تھے. وہ بہت سے لوگوں نے دیکھا نہیں. وہ فرماتے تھے کہ جس کو دین سکھاؤ گے وہ آپ سے محبت کرے گا. جس کو بھی آپ دین سکھاؤ گے تو کیا کہ وہ آپ سے محبت کرے گا. تو ہمیں دین سکھانا ہے لوگوں کو. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چھانٹا ہے، یہ سمجھنا چاہیے.
کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چھانٹا ہے، مجھے پیدا کر کے مجھے اس پر لگایا، تو اللہ مجھ سے یہ خدمت لینا چاہتے ہیں. جی ہاں، اس لیے اس کو ہم خدمت کے دین سے کریں. اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، امت کی مدد کرنی ہے، امت کو دین دینا ہے. تو چھوٹوں کو بھی دینا ہے، بڑوں کو بھی دینا ہے. ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم دین کے لیے پیدا ہوئے، وہ دین ہمارے لیے آیا ہے. جو دین ہم کو ملا ہے وہ اللہ نے ہمیں پسند کر کے دیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے. رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے پسند کر کے تم کو دین دیا ہے. تو جب پسند کر کے ہم کو دین دیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے دین ہی پسند کریں گے، بے دینی پسند نہیں کریں گے. پسند کریں گے، بے دین نہیں پسند کریں گے، دین ہی پسند کریں گے. تو یہ دین کو دنیا میں لانے کا یہ ذریعہ ہے کہ دین کی تعلیم دو اور شروع کرو ابتدا سے، کلمے سے شروع کرو، اوپر تک جاؤ. کلمہ سکھاؤ، کلمے کا مطلب سکھاؤ کہ بنیاد ہو گئی. بچپن میں جو چیز اترے گی وہ نہیں نکلے گی. ایک جگہ پر بہت سالوں کی بات ہے، یہ کام تبلیغ کا شروع ہو گیا تھا. تو وہ میاں بیوی کو حج کرنے کے لیے جانا تھا، دونوں کو. چھوٹا لڑکا وہ گونگا، تب کہ اس وقت بمبئی سے جاتے تھے لوگ حج کرنے کو پانی کے جہاز سے. گاؤں میں دینداری تھی، مدرسہ مسجد جماعتوں کا آنا جانا ہی ہے. تو بچہ چھوٹا اس سے متاثر تھا. وہ حج کے لیے جانا ہے، بچے کو کہاں چھوڑے. تو بمبئی میں کوئی رشتے داری تھی ان کی، تو وہاں پہ ماموں کے یہاں چھوڑ دیا بچے. اس کے ماموں ہیں بچے کے، تو وہاں چھوڑ دیا بچے کو چھوٹے گونگا. تو ماموں نے یہ سوچا کہ چھوٹا ہے، گونگا بھی ہے، پتہ نہیں شہر بہت بڑا ہے، کہیں چلا گیا تو پوچھ بھی نہیں سکے کہ مجھے کہاں واپس جانا ہے، گونگا ہے. تو پاس میں اسکول تھا، اس میں داخلہ کرایا کہ ماں باپ کے آنے تک یہاں سے. تو اسکول تھا غیروں کا پاس، تو وہ جاتا تھا. ایک دو دن گیا، پھر مکر گیا کہ میں نہیں جاتا گونگا تو دل کی ہوتا ہے نا. ہاں، کیونکہ اس کو دوسری بات تو سمجھ میں آتی نہیں ہماری، اس کی جو اپنی ہے وہی. ہاں، اس لیے وہ اڑیل ہوتا ہے. پھر میں نہیں جاتا. میں بھائی کیوں نہیں جاتا؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ ساری. تو اس کو وہاں کی ان چیزوں سے نفرت ہو رہی. کیوں کہ یہاں یہ دیکھا تھا مسجد ہے، جماعتیں آتی ہیں، دعا ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، یہ سب. کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اتنا پہنتے ہیں، اتنا پہنتے ہیں اور یوں کرتے ہیں کہ میں تو نہیں جاتا وہاں. یہ ایمانی بچپن سے یہ بھی کہتا کہ ہمارے اعمال، ہمارے عقائد بچپن سے شروع ہو جائے، بس پھر اس پر رہے گا. وہ دفاع کرنے کی طاقت آ گئی کہ میں ایمان نہیں جاتا. یہی پیدا کرنا ہے کہ ہمارے اندر ایمانی غیرت آئے. کیا ہے؟ ایمانی حمیت، کہ ہمارا ایمان ہے، اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اس کو کیسے کھوئیں گے؟ وہ جب ایمان کھویا تو پھر رہا کیا؟ جب ایمان ہی کھو دیا تو کیا رہا؟ پھر کچھ نہیں ہے. دنیا لعنت ہے، آخرت عذاب ہے اگر ایمان نہیں ہے. ہاں، ایمان نہیں ہے تو دنیا لعنت ہے. دنیا ملعون ما فیہا، کہ دنیا لعنت ہے اور جو اس میں ہے سب لعنت ہے.
اللہ ذکر اللہ، ہاں اللہ کا نام ہے، پھر وہ رحمت ہے، ورنہ سب لعنت ہے ایک طرف سے، حکومت ہو، تجارت ہو، زمینداری ہو، عہدیداری ہو، سب لعنت کے ذیل میں یہ بتایا. اور رحمت ہے تو وہ دین کی وجہ سے ہے، بس برکت ہے تو اس کے دین کی وجہ سے، مدد ہے تو کہ وہ دین کی وجہ سے، باقی اللہ کو کچھ نہیں پڑی، کوئی اللہ کی ان پر توجہ نہیں ہے. ہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی ایسی محنت کریں کہ دین کے تمام شعبوں میں، دنیا کے تمام شعبوں میں دین جاوے. ہمارا تاجر ایماندار، ہمارا مزدور ایماندار، ہمارا زمیندار ایماندار، یہ ہمارا ذمہ ہے. کیونکہ دنیا میں تجارت کی بھی ضرورت ہے، زراعت کی بھی ضرورت ہے، ملازمت کی بھی ضرورت ہے، سب چیزوں کی ضرورت ہے. ہمارا ڈاکٹر بھی ایماندار، ہمارا انجینئر بھی ایماندار، پھر وہ ایمان کے راستے ہی پر رہے گا. ہمارے حضرت امام انعام اللہ صاحب فرماتے تھے کہ کسی آدمی کے 5-6 بیٹے ہوں تو سب کے سب عالم، قاری، مفتی بن جائیں، یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ طبیعتیں مختلف ہے، طبیعتیں مختلف ہے، سب قاری بنے، عالم مختلف، مشکل ہے. کیوں؟ کوئی بیٹا کس مزاج کا ہے، کوئی بیٹا کس مزاج کا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی گرم ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی قوی ہے. 5 انگلیاں ایک سے نہیں ہوتی، تو سارے کے سارے بیٹے ایک ہی اوپر پڑھیں کہ مشکل ہے، کبھی ہو بھی جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ ان سب کی بنیادی چیز ہو جانی چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر یہ اپنے دین کو پہچانے، بنیادی طور پر ان میں دینداری آئے. پھر ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، کچھ بھی بنے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ بنیاد اندر دین کی ہے. تو وہ دین کو سنبھالے گا، دین کو پوچھے گا. ہمارے نظام الدین کی مسجد کی توسیع ہو رہی تھی، تو بہت چھوٹی تھی، تو اکھاڑ بچھاڑ، تو جو مسجد کا پرانا صحن تھا پہلا، جس میں محراب اور 3 جگہ تھے، تو اس کے پتھر، جو پرانے پتھر تھے وہ نکال لیے نیا فرش بنانے کے لیے. جیسے ہمارے گاؤں میں دیولا میں کیا تھا، پہلے پرانے پتھر تھے بڑے بڑے، اسے لوگوں تو وہ دیکھے بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے پتھر، تو وہ نکال دیا. ملبہ صاحب نکالا باہر، تو جو آرٹیکل تھا وہ میرے پاس آیا کہ یہ پتھر جو ہم نے مسجد کے اکھاڑے ہیں، ان پر تو برسوں نمازیں ہوئی ہیں، برسوں اللہ کا ذکر ہوا ہے. تو کیا یہ پتھر بھی کیا حکم ہے اس کا کہ یہ جو کوڑا ہے عام کوڑے میں اس کو پھینکے یا اس کا کوئی اور حکم ہے؟ یہ پوچھنے آیا. کیوں؟ کہ اس کا ذہن دینی تھا تو مگر ذہن دینی، اس لیے مسئلہ پوچھنے آیا. اس کو کہاں ڈالیں؟ عام کوڑے میں ڈالیں یا اس کا کوئی احترام ہے؟ کیونکہ اس پر برسوں عبادت ہوئی ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب نے فتاوی رحمیہ میں لکھا ہے کہ ایسی چیزوں کو ایسی جگہ پر نہ ڈالو، بلکہ اس کو کوئی احتیاطی جگہ پر ڈالو. یہ مسئلہ لکھا، میں نے کوئی مسئلہ بتایا. یہ کیونکہ بنیاد بچپن میں دینداری کی وہ بنیاد پڑی ہے اندر، اس لیے پوچھنے آیا وہ. تو ایسے ہم ان بچوں کو بنیادی طور پر دیندار بناویں، پھر وہ ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، سب کچھ بنے، مگر رہے گا اپنا دین کی حمایت کرنے والا، اپنے دین کو پوچھنے والا. یہ بنے گا، یہ بنانا ہے. ایسا ہمارا تاجر، ایسا ہمارا مزدور. کیونکہ روزی مختلف طریقے سے اللہ دیتے ہیں، کسی کو تاجر بنا کر، زمیندار بنا کر، مزدور بنا، روزیاں ہیں، اسباب معیشت الگ الگ ہیں. تو جہاں بھی رہے لیکن رہے وہ ایمان دین کے ساتھ. اس کا راستہ یہ ہے.
کہ بنیادی طور پر بچپن سے ہی اس کے ضمیر میں اپنے دین کی آواز آ جائے. اس لیے ہمارے ملک میں ہمارے بڑوں نے یہ مدارس کے جال بچھائی ہے. یہ بہت بڑی خدمت کی ہے. ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے، دوسرے ملکوں والوں کو اس کا اندازہ ہوتا ہے. میں جارڈن میں تھا، جماعت میں جارڈن میں وہ لکھ رہا تھا بیٹھا بیٹھا میں. ایک آدمی آئے، مجھ سے باتیں کرنے لگے. اسکول کے ٹیچر تھے، سمجھدار آدمی، مجھ سے باتیں کرنے لگے. میں ان سے بات بھی کر رہا تھا، لکھ بھی رہا تھا. تو مجھ سے کہنا کہ آپ عربی بات کرتے ہیں تو آپ نے عربی کہاں سیکھی؟ اپنے وطن میں، ہندوستان میں. کہ آپ کے ماں باپ عرب ہیں؟ مگر نا. تو آپ کے استاد عرب ہیں؟ مگر نا. ہمارے ماں باپ بھی ہندی ہیں، ہمارے استاد بھی ہندی ہیں، ہم بھی ہندی ہیں. تو پھر عربی کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے دارالعلوم دیوبند کی مختلف وہ سے سنی. دارالعلوم دیوبند ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا تھا، یہ دینی درسگاہ قائم کی تھی، پھر وہاں سے چلی ہے. تو اس نے ہمیں یہ سکھایا. تو میں نے کہا ہمارے بڑوں نے یہ جو کام کیا ہے اس میں کسی حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیا. تو حکومت کی مدد سے یہ چلے، حکومت مدد سے نہیں، اس میں حکومت کا کوئی دخل ہی نہیں اور لیا ہی نہیں ہمارے بڑوں نے. مسلمانوں کے پیسوں سے یہ چل رہا ہے. تو وہ سمجھدار آدمی تھا. تو کہتے تمہارے بڑوں نے اتنی بڑی تمہاری خدمت کی ہے کہ تمہاری روایت محفوظ ہو گئی. یہ کہا اس نے، اسے لفظ ہے کہ تمہاری روایت یہ محفوظ ہو گئی، یعنی تمہارا دین محفوظ. چنانچہ ہماری روایت بھی محفوظ ہے. حدیث کی ہماری روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سی دی جاتی ہے. کیوں؟ ہمارے بڑوں نے یہ خدمت کی ہے. دارالعلوم دیوبند بنا سن 57 کی بغاوت کے بعد. انگریزوں سے بغاوت کی تھی نا ہم نکالنے کے لیے انگریزوں کو. اس کے بعد دارالعلوم کی بنیاد پڑی. تو اسی بنیاد پر تھی کہ ہندوستان میں یہ مذہب اور دین اللہ کا واقع رہے، بلکہ یہاں سے پھیلے. کیونکہ ہم پہلے سے ہی ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی نگاہ ڈالی ہے اپنے، اور اپنے بڑے بڑے لوگوں سے یہاں کا اللہ نے دین کا کام لیا ہے. اب تو آرام کر رہے ہیں اپنے قبروں میں. اجمیر شریف میں جو بزرگ ہیں وہ ان کے ہاتھ پر بہت لوگ ایمان لائے یہاں ہندوستان میں. تو اللہ نے یہاں کام لیا ہے، اس کا اثر ہے یہ. پھر باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی، علم آیا، بڑے بڑے علماء یہاں سے پیدا ہوئے. اللہ نے کام لیا ہے. تو پھر تبلیغ کے راستے سے تو پوری دنیا میں بات گئی، اور دنیا میں مدارس قائم ہو گئے، درسگاہیں قائم ہو گئی. ویسٹ انڈیز میں گیا، بہت سال ہو گئے. تو بیان کر رہا تھا، میرے ساتھ بیٹھ کر ترجمہ کرتے تھے انگریزی میں. میں نے پوچھا آپ یہاں کیا کام کرتے ہو؟ کہ میں تو یہاں بخاری شریف پڑھتا ہوں ویسٹ انڈیز میں، بخاری شریف کا سبق ہوتا. میں نے کہاں پڑھا تھا؟ کہ میں نے بنگلور میں پڑھا. یہ فیض پہنچتا ہے. آپ نے خالی یہ نہیں کہ آپ نے الف بھی پڑھا دیے اور قرآن پڑھا دیا. جو بنیاد تھی وہ تو آپ نے کرائی ہے. اب وہ ویسٹ انڈیز میں بخاری پڑھاوے یا فیجی میں سبق دے حدیثوں کا. فیجی میں بھی یہی ہوا کہ فیجی گیا تھا، میں کوئی بات کی تو ایک پوچھنے کے لیے آیا کہ تو آپ نے وہ بات سنائی تھی. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ میں یہاں سبق پڑھتا ہوں. وہ بنگالی تھے. تو وہاں فیجی میں حدیث کے سبق ہو رہے ہیں، ویسٹ انڈیز میں حدیث کا سبق ہو رہا ہے. وہ اس بنیاد کی وجہ سے. تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کا فیض کہاں تک پہنچائے گا، مگر اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں گے اور اللہ اس کو آگے بڑھائے گا.
اور اس کا اجر و انعام بھی ہمارے حصے میں ہوگا. جب تک آخرت کا یقین پکا نہیں ہوتا دین کا کام پکا نہیں ہوتا، یاد رکھو. ورنہ دنیا کی لالچ میں یہ بہہ جاتے ہیں، آج یہاں کرے پھر کل کو وہاں نوکری کرے پھر پرسوں وہاں نوکری کرے. یہ بات بہت غلط ہے. ایک ہی جگہ خدمت کی نیت سے کام کرے، پھر روزی کی روزی اللہ دے گا. دیکھنا وہ تمہارے کام کے اللہ بنائے گا. ہاں اللہ کی مدد حق ہے مگر دین کے ساتھ ہے، اس لیے اس یقین کے ساتھ کام کرے. شروع میں ہر کام میں تھوڑی تنگی تھوڑی دشواری آتی ہے، ہر کام میں. جوتا بھی آپ نیا خریدو گے تو وہ جوتا بھی کاٹے گا. انہیں وٹان پڑی. جی ہاں نیا جوتا کاٹتا ہے بس مشہور. پھر پاؤں اس کا عادی ہو جاتا ہے. ان مع العسر یسرا. اللہ کا وعدہ ہر کام میں. انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، اس کے وجود کے ساتھ مشقت ہے، اس کے ماں اس کو جنتی ہے تو مشقت کے ساتھ. ہاں اسے نہیں گھبرانا چاہیے کہ بغیر مشقت محنت کی ترقی ہوتی نہیں ہے. ہر کام کی ترقی اس کی محنت مشقت کے بقدر ہے. دین کی ترقی بھی ہماری محنت مشقت کے بقدر ہے. جتنی ہم محنت مشقت کریں گے دین کے لیے دین ترقی کرے گا. دین ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے. دین کے بغیر ہماری ترقی نہیں ہے. ہماری ترقی پیسوں سے نہیں ہے، ہماری ترقی ہمارے ایمان سے، ہمارے علم سے، ہمارے تقوی سے. اسے میں ہماری ترقی اللہ اسی کو دیکھیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اخلاص کے ساتھ کام کریں اور نیت یہ جو میں نے کہی کہ خدمت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ کھول دے گا تو یہ مدرسے کی جو امانت کھائی ہے واپس کریں گے. تو اللہ آزمائیں گے یا پھر دیں گے اللہ کہ دیکھو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آزمائیں گے. کسی نے یہ تو یہ کی تھی اب دیکھتے ہیں دیکھتے کیا کرتا ہے. جی ہاں تو اپنی نیت میں سچے رہیں اور اخلاص کے ساتھ کام کریں. کوئی آپ کو پسند کرے تو کوئی آپ کو ناپسند کرے تو اس کی پرواہ مت کرو. یہ کوئی آدمی ایسا نہیں کہ اس کو سب لوگ پسند کریں. اس لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہو جاتی ہے بات. اسے نہ گھبرانا بلکہ ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا. کیونکہ جہالت کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے کیا ہے. جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں کیا. اگر حضور جہالت کا مقابلہ جہالت سے کرتے تو جہالت بڑھ جاتی. آپ نے کس سے معاملہ کیا؟ اخلاق سے معاملہ کیا. کہ جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا آپ نے اس کا اچھا سلوک کیا. نبوت کا یہی کام ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے درگزر سے، تو پھر وہ آپ کا دوست ہو جائے گا. تو ایسا ہوتا ہے عوام میں. عوام نادان ہے تو وہ نہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس سے نہ شکایت، اس کو کوئی شکایت میں نہ لانے بلکہ اس کا تو حسن سلوک کریں، اس کا اکرام کریں. پھر وہ شر دب جائے گا. جی ہاں شر سے نہیں دبتا. آگ سے نہیں بجھتی، آگ تو پانی سے بجھتی ہے. ایسے شر سے صحیح برائی سے نہیں ہوتی ہے ختم. برائی بلائی سے ختم ہوتی ہے. اس لیے ایمان اعمال اخلاق یہ تین چیزیں دنیا میں پھیلانے کی ہے. صحابہ تین ہی چیزوں کو لے کے پھرتے تھے. لوگوں کو ایمان دیتے تھے ایک اللہ کرنے والا ہے کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے. اس یقین پر لوگوں کو لایا کہ نہ گھبرانا ایک اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ مددگار ہے، حیات مالک کا، موت کا اللہ مالک ہے. تو لوگوں کو ایمان یقین سکھا دیتے. خالی غیر مسلموں کو طرح سمجھے کہ مالک ایک ہے. غیر مسلم نے مالک ایک بس اتنا، آگے کچھ نہیں.
اللہ ایک ہے اور وہی ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, اسی کے ہاتھ میں حیات موت اور سارے مسئلے ہیں. اس لیے ہم اس کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سارے حالات ٹھیک کریں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, مدینے والوں سے کہا کہ دیکھو اگر اللہ کا اپنا معاملہ جو لوگ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کے نیچے کے سارے معاملے ٹھیک کریں گے. اللہ پر ایمان یقین یہ سکھایا, پھر اعمال سکھائے, عبادت کرنی ہے اللہ کی, نماز روزہ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات, یہ سب ہمارے اسلام. اور تیسرا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اخلاق, ان کے ساتھ احسان کرو, ان کے ساتھ درگزر کرو تاکہ وہ دین پر آوے. اگر ان کے ساتھ لڑو گے تو وہ دین پر کیسے آئیں گے؟ ان کے ساتھ لڑے تو کیسے دین پر آئے؟ کہ پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے, اس کے ساتھ تو ہماری لڑائی ہے. ہم تو اس کو گش میں بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بات نہیں کر سکتے, کیوں ہماری لڑائی ہے تو متکلم بات نہیں کرتا کیونکہ ان سے لڑا ہوا ہے, تو کیسے بات کرے گا؟ لڑائی نہیں کہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں, سب اللہ کے بندے ہیں, سب ہم آپس میں بھائی ہیں. اپنی مسجدوں میں ایسی باتیں کریں, دین ایمان کی, آخرت کی, اخلاق کی, اخلاص کی, تاکہ بڑوں میں دین آئے. پھر ان کو جماعتوں میں بھیجیں تاکہ ان میں دینداری آئے, اور وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں. جب وہ دیندار بنیں گے تو اپنے بچوں کو دین کی فکر کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. کھانے کمانے کے لیے بچوں کو لگا دیں گے. ہاں, اس لیے بڑوں میں دین آنا یہ بھی ضروری ہے, اور بچوں کو دین سکھانا یہ بھی ضروری ہے. اس لیے اللہ نے یہ شرف اور فضیلت دی ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھے, قرآن سکھاوے, احکام سیکھے. اب الحمدللہ لوگوں میں شعور آیا ہے, کچھ جانا ہے, تو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, حافظ کرا رہے ہیں, اسکول میں بھی بھیجتے ہیں, مدرسوں میں بھی بھیجتے ہیں, ہندی بھی کرا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہاں لوگوں میں اللہ نے رجحان پیدا کر دیا, ورنہ پہلے نہیں تھا. یہ ہم اپنے مدرسے میں بچپن میں پڑھتے, خالی قرآن پڑھایا جاتا تھا, بس صرف قرآن, نہ دعا, آگے کچھ نہیں. وہ قرآن پڑھا ہو گیا, اتنا ہی تھا. اس قرآن کا بھی کوئی استعمال نہیں, ختم پڑھنے کے لیے جاؤ, کوئی مر جائے تو. ہاں, یہ قرآن کا یہ استعمال ختم. کیوں؟ جہالت ہے. مسجدیں بند رہتی تھی, مسجدیں بند رہتی تھی, رات کو جانا تو مسجد میں ڈر لگے. جی ہاں, اب الحمدللہ روشنی ہو گئی دین کی. اس لیے اس نعمت کی قدر کر کے اس روشنی کو آگے بڑھاؤ, یہاں تک کہ ہمارے ہر شعبے میں دین آوے. ہمارا تاجر بھی دیندار, ہمارا مزدور بھی دیندار, ہماری عورتیں بھی دیندار, سب دیندار بنے. یہ اصل مقصد ہے کہ ہر شعبے میں دین جاوے. اس لیے بنیاد سے شروع کرنا ہے, یہاں سے بچوں سے. یہ بنیاد, اگر بنیادی طور پر ان میں دین آیا تو یہ بڑے ہو کر بھی اپنے دین کو پوچھیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, شریعت کا کیا حکم ہے, اللہ کا کیا حکم ہے. اس لیے اس کو بڑی نعمت سمجھے. یہ نوکری نہیں ہے, ملازمت نہیں ہے, یہ تو صبح سے شام خدمت ہے. صبح پڑھا ہوئے, شام پڑھا ہوئے, کہ ہم تو صبح بھی خدمت میں ہیں, شام بھی خدمت میں, صبح بھی عبادت میں, شام بھی عبادت میں. پتہ نہیں کتنے لوگ آپ سے سیکھ کر کے جائیں گے. پھر اس کا حساب قیامت میں نکلے گا کہ کتنوں کو پڑھایا, کتنے دیندار لوگ بنے. تو کرو گے انشاءاللہ, ہمت سے کام کرو, اخلاص سے کام کرو, مدرسوں کو امانت سمجھو. ہماری تعلیم یہ ہے کہ ہماری پاس ہر چیز امانت ہے. وضو امانت ہے, حدیثوں میں ہے کہ وضو امانت ہے اللہ کی. پورا وضو کرو. ایک بال برابر بھی سکھا رہا تو وضو نہیں ہوگا.
وضو امانت، نماز امانت، یہ سب امانتیں ہیں. مدرسے کی ذمہ داری امانت، مسجد کی ذمہ داری امانت. جب کسی کام کو اللہ لینا چاہے گا تو امانت داروں سے کرائیں گے. ہاں اس کام کو چڑھانا ہے تو اس کے لیے امانت داروں کو چھانٹیں گے. امانت داری سے کام کرنا. یہ جتنی بڑی بڑے مدرسے ہیں ان کی بنیاد امانت داروں کے حسب. جب میں اپنے گاؤں میں رہتا تھا شروع میں مدرسے سے فارغ ہو آیا تھا تو سہارنپور سے وہ چندے کے لیے آتے تھے. تو ایک بڑے میں چندے کے لیے سہارنپور مدرسے. تو ایک دن ہم چھوٹی مسجد میں ہماری مدینہ مسجد میں ہمیں بیٹھا ہوا تھا اس پر. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ مجھے گھر خط لکھنا ہے اور پینسل مدرسے کی ہے رسید کاٹنے کی. تو مجھے خود پر کہا وہ پرانی ہوتا اپنی کہ پینسل جو ہے وہ مدرسے کی ہے تو مدرسے کی پینسل سے خط لکھنا نہیں چاہتا. مجھے قلم دو. سیدھا بات اتنا امانت دار کہ مسجد مدرسے کی پینسل جو رسیدیں کاٹنے کے لیے ہے تو اس لیے اپنا ذاتی خط لکھنے کا وہ تیار نہیں ہے. اتنا امانت دار ہے. کہ مجھے مسجد مدرسے کی پینسل سے خط لکھنے میں تکلف ہوتا ہے یہ ان کا لفظ ہے. مجھے خوب یاد ہے. ایسے امانت دار لوگ کہ پینسل بھی مدرسے کی نہیں استعمال کرنی ہے. مدرسے کی پینسل مدرسے کے لیے. انہیں کو اللہ برکت دیتا ہے امانت داری کی وجہ سے. وہ بھوکے نہیں مرتے اور ان کے اولاد بھی بھوکے نہیں مرتے کیونکہ امانت داری ہے. تو ان کو اللہ نسلوں تک برکتیں دیتے ہیں امانت داری کی وجہ سے. یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا. مدرسہ امانت، مسجد امانت، یہ کام امانت، سب چیز امانت. وہ کاروباری جگہ ہے نہیں مدرسے مسجد کاروبار کی جگہ نہیں بازار کی طرح سے. یہ تو امانت داروں کو اللہ سونپتے ہیں. سمجھ میں آئی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور صداقت سب سے پہلے ظاہر ہوئی، نبوت بعد میں ظاہر ہوئی. 40 برس کے بعد نبوت ظاہر ہوئی اور 40 سال کیا ظاہر ہوئی؟ محمد امین ہیں، محمد صادق ہیں. اب وہ لوگ صادق امین کہتے تھے 40 برس تک. ایک دو دن کی بات نہیں، چلے کی بات نہیں کہ چلے میں یہ چلہ پر چلہ نہیں 40 سال لوگوں نے آپ کو امانت سے پہچانا، صداقت سے پہچانا کہ محمد امین ہیں، محمد صادق ہیں. کیوں؟ یہ مذہب کی بنیاد ہے. ہمارے مذہب کی بنیاد امانت صداقت پر بھی ہے، بس اور کسی پر نہیں. سچائی، اللہ سچا، رسول سچا، کتاب سچی. اور فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. سب سچا. ہمارا کاروبار پورا سچا ہے اوپر سے نیچے، کوئی ملاوٹ نہیں. ایسے امانت داری. جبریل امین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین. ہاں جبریل امین کا وہ اوپر سے لاتے ہیں وہ امین ہے. وہ جن کو پہنچاتے ہیں وہ بھی امین. یہ ہماری چیز ہے، دنیا میں نہیں ہے. ہر مسلمان امانت دار اور سچائی والا، اندر باہر ہے، بناوٹ نہیں. اللہ کی چیز اللہ کے لیے، آخرت کی چیز آخرت کے لیے بس. پھر اللہ ان سے کام لیں گے، ان کو عزت دیں گے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو خوب ہمت سے کام کرو، ذوق شوق سے آخرت کے لیے کام کرو. اس سے اللہ ہماری آخرت بنا رہا ہے. جس کی آخرت بنے گی اس کو دنیا بھی بنے گی. تو جس کی آخرت جڑے گی اس دنیا میں جڑے گی. کیونکہ دنیا سایہ ہے، آخرت اصل ہے. درخت ہوگا تو سایہ پڑے گا. دنیا تو سایہ ہے، گھومتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمارا آدمی آخرت والا بن کے کام کرے اور اللہ سے مانگے. اپنی ضرورتیں اللہ سے پہلے مانگو. حدیثوں میں کہ اپنی ضرورتیں پہلے اللہ سے مانگو کہ میرے اللہ میری یہ ضرورت ہے.
اور بار بار مانگو. ٹرائی کرنے کے لیے نہیں مانگنا ہے. ہاں لوگ دعا ٹرائی کرنے کے لیے مانگتے ہیں کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اتنا یقین ہی نہیں ہے کہ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں. یہ مصیبت ہو گئی. اس لیے پھر دعا مانگنا بھی چھوڑ دیا. پھر ٹرائی کی تو کچھ ہوا نہیں تو نہیں. دعا ٹرائی کرنے کی چیز نہیں ہے. دعا تو یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ قبول کرے گا. کبھی دیر سے قبول کرتے ہیں, کبھی جلدی قبول کرتے ہیں. یہ حکمت اللہ کی ہم نہیں جانتے کہ دیر سے کیوں قبول کی. تو اللہ سے مانگنا بھی سیکھو. اپنی ضرورتیں پہلے اللہ سے, کیونکہ اللہ کام کر رہے ہیں, اللہ ہماری ضرورت پوری کرے گا. اس لیے بار بار مانگے اللہ سے. دعا مانگنا بھی عبادت ہے. دعا مانگنا خالی درخواست اور عرضی نہیں ہے, وہ تو عبادت بھی ہے. دعا عبادت ہے. کسی غیر سے دعا مانگنا شرک ہے. اللہ سے ہی مانگی جائے گی. اس لیے دعا بھی مانگو اپنی ضرورتوں کے لیے, اپنے کام کے لیے, اپنے کام کی آسانیوں کے لیے. تو اللہ کی مدد آئے گی اور یقینی اللہ پر پیدا ہوگا کہ اللہ نے کر دیا. دعا کی عادی بنے. شکایتیں نہ کریں کوئی تکلیف آئی ہے تو. اللہ کو شکایت پسند نہیں ہے, صبر پسند ہے. شکایت نہ کریں, صبر کریں. یہ تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ ایک وقت تک رکھے گا, پھر اٹھا لے گا تکلیف کو. اس لیے کیا کریں, یہ صبر کریں, شکایت نہ کریں. مایوسی نہ آئے, نا امیدی نہ آئے. اللہ سے نا امید ہونا کفر ہے. سمجھ میں نہیں بات. امیدوار رہے اللہ سے. حدیثوں میں کہ اللہ سے امیدوار رہو اور اللہ سے اچھا گمان رکھو. تو وہی کام بنانے والا ہے, اسی نے پیدا کیا. اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. جی ہاں, یہ سکھایا ہے ہم کو ایمان یقین کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلے گا. سب چیزیں حکم کے تابع ہیں. اس لیے اللہ سے اپنا فیصلہ کرانا ہے. بار بار مانگو, بار بار مانگو. عبادت کے بھی عادی بنو, تہجد کے بھی عادی بنو, دعا کے بھی عادی بنو. یہ حکم ہے. علم کے ساتھ عمل, وقت ضائع نہ کریں. پھر دیکھ تو کتنی خیر ہوتی ہے اور لوگ کتنی محبت کرتے ہیں. لوگ آپ سے رہبری لیں, ایسا ماحول بناؤ. لوگ آپ سے رہبری لیں, آپ سے باتیں پوچھیں, مسئلہ پوچھیں, دین کی بات پوچھیں. جب پوچھنے آئیں گی تو آپ کو تیاری کرنی پڑے گی, تو آپ کا علم بھی بڑھ جائے گا. اس دکان میں دکان چلتی ہے نا, تو پھر مال بڑھ جاتا ہے. جب فلاں چیز نہیں ہے لوگ مانگ رہے ہیں, فلاں چیز نہیں ہے لوگ مانگ رہے ہیں. ہاں, کاروبار بڑھ جاتا ہے. ایسے لوگ جب دین پوچھنے آئیں گے تو آپ کا علم بڑھ جائے گا. صاحب اس کا کیا مسئلہ ہے, پھر کتاب دیکھنی پڑے گی. کتاب دیکھ کے بتاؤ گے تو علم بڑھے گا, نہیں تو سب بھول جاؤ گے جو پڑھا تھا وہ بھی. ہاں, کیونکہ گاہک ہی نہیں بنایا کسی کو. گاہک نہیں بنے تو کاروبار کیسے چلے. تو لوگوں کو دین کے طلبگار بناؤ تاکہ وہ آپ سے پوچھنے آئیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, کیا مسئلہ ہے. پھر کتاب دیکھ کے بتاؤ, یا پھر یہ بڑے بڑے ادارے ہیں, اس میں علماء ہیں, مفتی حضرات بیٹھے ہیں, ان سے رابطہ رکھو اور ان سے پوچھ کر ان کو بتاؤ. تو ایسا علم سے رابطہ, عوام سے رابطہ, یہ ترقی ہے. اور نوکر بنو گے مدرسے کے تو کچھ بھی نہیں. ہم مدرسے کے نوکر نہیں ہیں, ہم تو خادم ہیں. تو اس طرح آپ کا علم سے بھی رابطہ رہے گا. بڑے بڑے اداروں میں حضرات بیٹھے ہیں, علماء اور عوام پوچھنے ہیں.
یاد ہوگا تو بتا دیں گے، نہیں یاد ہوگا تو ان سے پوچھیں گے. یہ روابط بڑھتے ہیں تو کام ترقی کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسا کرو گے نہیں؟ ہاں، نیت لے کر جاؤ اور دعا بھی مانگو، اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے دعا والے بنو. اور وقت نکال کر جماعتوں میں وقت لگاؤ، اس سے آپ کا اخلاص بڑھے گا. جماعتوں میں وقت لگانے سے اخلاص بڑھے گا تو آپ کا کام بھی بڑھے گا. سمجھ میں نہیں بات؟ یہ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ جماعتوں میں وقت لگانے سے اخلاص بڑھ گیا، آخرت کا دھیان آ گیا. تو اب پھر نوکری 3 گھنٹے کی ہے، نوکری 3 گھنٹے کی ہوگی، کام تو ساری عمر کرنا ہے. ہاں، تو پھر اخلاص والا زیادہ کرتا ہے، رات کو بھی کرے، دن کو بھی کرے، کیونکہ ہمارا کام ہے. رات کو پڑھائیں گے، موقع نہیں دن میں تو دن میں پڑھائیں گے. کیوں؟ ہمارا کام ہے، نوکری تھوڑی ہے، ہمارا کام ہے. اخلاص بڑھ جاتا ہے قربانی دینے سے، محنت کرنے سے. سمجھ میں آئی بات؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے آپ سب حضرات کو. بس اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم يا هز الضعفاء ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكى ويا منجي الغرقى، يا محسن يا منعم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت سے درگزر فرما، پوری امت پر سے اپنی ناراضگی اٹھا لے. اے اللہ پوری امت کو اپنے رضا والے کاموں پر ڈال دے، ہماری صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی اے اللہ چاروں طرف سے حفاظت فرما لے. اے اللہ ہر فتنے سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اپنوں کے شر سے بھی بچا، غیروں کے شر سے بھی بچا. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما. ہر فتنہ، ہر بیماری، ہر بلا اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. جو خیر تیرے علم و خزانے میں ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ہماری اور ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری اور ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری اور ہمارے دین کی حفاظت فرما. اس ملک میں خصوصاً اور سارے عالم میں عموماً اے اللہ اس کی حفاظت کی شکل پیدا فرما، اس کی ترقی کی شکل پیدا فرما. ہم اس کے زوال سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ اس پر زوال نہ آئے. اے اللہ ہر خیر مقدر فرما، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو، زیادتیوں کو اے مولا اپنے کرم سے معاف
فرما دے, ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال دے, ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. اے اللہ وہ خیر ہم کو عطا فرما دے جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں. اے اللہ جو خیر آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں ہمیں بھی عطا فرما دے. جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے لکھتے ہیں یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کی بیماریوں کو دور فرما, ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما, ان کو صحت عافیت عطا فرما اور ان کو باتوفیق بنا دے اپنے کام کے لیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.